ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، پاک طیب مطہر اور معلّہ کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن، علی حاضر قیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، آج الحمدللہ اس سلسلے کا مسلسل چوتھا خطبہ جمعہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ نبی مکرم، نبی رحمت، کل کائنات کے ہادی، رہبر و رہنما، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ کے کچھ پہلو، اس کی کچھ جھلکیں آپ کو انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کروں گا۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ حق سچ سننے سمجھنے کے بعد ہم سب کو اس پہ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اپنے اندر ہر لحاظ سے، ہر خوبی میں کامل اور مکمل نظر آتی ہے۔ آپ کی ذات ظاہری لحاظ سے بھی ہر عیب اور نقص سے پاک اور مبرہ، آپ کی ذات بابرکت باطنی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی اس روح زمین میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے انسانیت کے، تمام انسانیت کے بلند مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا اخلاق اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے بڑھ کر بنایا۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ گفتگو کے ساتھ، شائستگی والے الفاظ کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہترین اعمال کے ساتھ گزری ہے۔ اگر کوئی انسان دیکھنا چاہے نبی علیہ السلام کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا سٹائل، آپ علیہ السلام کا انسانیت کے ساتھ معاملات، لین دین والا اور باقی کے تعلقات کے حوالے سے، تو کہیں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات نظر نہیں آتی کہ آپ کسی معاملے میں آپے سے باہر ہوئے ہو، آپ نے کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہو، آپ نے کسی بھی انسان کو ناحق اس کے اوپر ظلم کیا ہو۔ آپ علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی انسان کے ساتھ بد اخلاقی کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں جو کفار کی طرف سے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک شخص جسے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سردار بنایا ہو، انبیاء کا امام بنایا ہو، تمام انبیاء میں آخری نمبر پہ بیچ کے خاتم الرسل بنایا ہو، تمام رب کی مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے شان اور مقام عطا کیا ہو، اور وہ شخص یہ سارے پروٹوکول کو جانتا بھی ہو، اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہوئے، اگر اسی شخص کے ساتھ اس کے معاشرے کے لوگ جو ہے وہ ظلم و زیادتی کریں، بس اس بات کے اوپر مانتے ہوئے بھی، یقین رکھتے ہوئے بھی کہ آپ سے زیادہ اچھے انداز میں گفتگو کرنے والا پورے معاشرے میں کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر صادق اور امین پورے معاشرے میں کوئی نہیں ہے، جب حق کی بات کی، رب کے قرآن کی دعوت کی بات آئی، اللہ کی وحدانیت کی بات آئی، توحید کا پیغام دینے کی بات آئی، تو وہی معاشرہ اسی شخص کو مختلف طرح کے تانے، مختلف طرح کے آوازیں کستے ہوئے اس کے ساتھ تذلیل امیز سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اب بندہ جانتا بھی ہو کہ میں اللہ کا سلیکٹڈ بھی ہوں، برگزیدہ بھی ہوں، مقام میں انسانیت کا سردار بھی ہوں، رب تعالیٰ نے مخلوقات میں مجھے سب سے بڑھ کر عزت مقام، اللہ تعالیٰ نے رفعت اور بلندیاں دی ہیں، اور معاشرے کے لوگ اس انسان کو اس کے سامنے کہیں کہ تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ تو مجنون ہے، تو پاگل ہے،
تیری باتیں جو ہیں وہ ایسے نظر آتی ہیں کہ تو سحر زدہ ہے، تجھ پہ جادو ہو گیا ہے۔ بلکہ کچھ تو اس طرح کے بدبخت تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کے حملے کیے کہ آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان تک کر دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر تک مارے گئے۔ اب یہ سارے کے سارے ظلم و زیادتی کرنے والے معاشرے میں، وہ ظلم اور زیادتی کرنے والے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے سوچئے کہ کتنا سٹیمنا ہے محمد مصطفیٰ کے اخلاق کا، کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بیان کرتا ہے سورہ قلم کے اسٹارٹ میں، چند ایک آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی جرم کی بات کی ہے جو اہل عرب کیا کر، پھر اس کے ساتھ تسلی دی ہے، اور ساتھ میں قسم کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی خصوصیات اور خوبی کو بھی بیان کی۔ میں نون والقلم وما یسطرون، اور ہمیں قلم کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں قسم ہے اس قلم کی جو فرشتے جس کے ساتھ لکھتے ہیں، اس قلم کی قسم ہے جس سے فرشتے لکھتے ہیں۔ قلم بھی وہ جو پاکیزہ ہاتھوں میں ہے، نورانی مخلوق کے پاس قلم ہے جو حق کے سوا کچھ نہیں لکھتی، اس قلم کی ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، آپ اپنے رب کے فضل سے بے وقوف نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں۔ معاشرہ آپ کو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، 360 کی آپ کوئی بات چھوڑ کر ایک کی طرف بلاتے ہیں تو یہ بات دماغ میں نہیں بیٹھتی، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہی 360 کو ہی پوجتے رہے ہیں، اور آپ ہمیں ان سب کو چھوڑ کر ایک کی طرف بلاتے ہیں۔ معاشرہ کہتا ہے کہ آپ تو دیوانے ہو گئے، آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ ان لفظوں سے پریشان نہ ہو، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ ہم رب اس بات کی شہادت دیتے ہیں، قسم اٹھا کے یہ بات معاشرے والے کو بتاتے ہیں کہ لوگوں یہ ہمارا نبی جو ہے یہ پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یہ آپ سے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کی رب نے جو ذمہ داری لگائی ہے، جو اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ اس ڈیوٹی کو بحسن خوبی بخوبی سر انجام دیتے رہیں، اچھے طریقے کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں، آپ کا رب آپ کو بہت جلد انشاءاللہ بہت زیادہ اجر سے نوازنے والا ہے۔ بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، ان کو چھوڑ دیجئے یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں، یہ جس طرح کی آوازیں کس رہے ہیں، جس طرح کی آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کی دعوت کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، آپ ان کی پرواہ کیے بنا اپنے کام کو جاری اور ساری رکھیں، اللہ آپ کو آپ کے اس عمل کے بدلے بہت بڑے اجر سے نوازنے والا ہے۔ اللہ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کی یہ محنت جو ہے، جو دن رات آپ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور تکلیف میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں، لوگوں کی طرف سے ملنے والی پریشانیوں کی وجہ سے آپ کے دل میں دکھ اور تکلیف آ رہی ہے، اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے نا امید مت ہوئیے، مایوس مت ہوئیے، اپنے کام کو کرتے رہیے، اللہ آپ کو اس عمل کے بدلے بڑا اجر عطا فرمائے۔ اب پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لفظ پھر انا ہے، انا ایک معنی میں قسم میں آتا ہے، بے شک شارٹ بات ہے، 100% صحیح بات ہے۔ اللہ گارنٹی دے کر یہ بات فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند ترین اخلاق سے نوازا ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی اللہ نے خوبی بیان کی ہے کہ آپ بلند ترین اخلاق پہ فائز ہیں، دوسری سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اخلاق انسان کے پاس جو آتا ہے، اچھا انداز گفتار، اچھے اعمال جو انسان کرتا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں ہوتے، اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے جسے چاہے، یہ اللہ تعالیٰ خوبی عطا فرماتا ہے، اور کہا ہم نے آپ کو یہ خوبی دے دی ہے۔ یعنی معاشرے میں یہ بات سمجھ لیں، سیرت و نبی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا اہم پہلو ہے یہ کہ آپ کا انداز گفتگو جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے۔ نبی مکرم کا ساری زندگی یہ انداز گفتگو خوبصورت تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ان سے سوال کیا گیا، آپ تو زوجہ ہے پیارے پیغمبر کی، آپ تو شریکہ حیات ہے رسول اللہ کی، آپ تو اللہ کے پیغمبر کے گھر میں رہتی ہے، بتائیے تو صحیح ذرا آپ کا انداز گفتار کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ سوال کرنے والے کا سوال دیکھیے کتنا بڑا سوال ہے اور کتنا اہم سوال ہے، اور سوال بھی اس سے ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ۔ معاشرے میں بندے بڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لوگ ان کی بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن کہا علی کو پوچھو تو سدا تنگ ہی نظر آتی ہے۔ اصل گواہی وہاں سے ملتی ہے، یاد رکھیے۔ باہر آپ کا ہنستا مسکراتا چہرہ، آپ کی نرم جناب انداز گفتگو، آپ کا بڑا دھیما انداز، بڑا پیارا گفتگو کا سٹائل، اور جناب بڑا آگے بڑھ کر ملنے کا انداز، لوگوں کے دلوں میں آپ گھر کر جاتے ہیں، لوگ آپ کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اصل بااخلاق شخص وہ ہے جس کے گھر سے اس کے اخلاق کی گواہی دی جائے۔ سوال کرنے والے نے رسول اللہ کی زندگی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات دیکھا ہے۔
اللہ کے پیغمبر کو مسجد میں دیکھا ہے، بازار میں دیکھا ہے، گلی محلے میں دیکھا ہے، آتے جاتے دیکھا ہے، جنگ میں دیکھا ہے، عمل میں دیکھا ہے، باہر کے حالات کو وہ جانتا تھا، باہر کے کسی شخص سے نہیں پوچھا کہ بتائیے آپ کے ساتھ آپ کے پیغمبر رہتے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے؟ ابو بکر سے، عمر سے، عثمان و علی، طلحہ، سعد و سعید سے سوال نہیں ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، سوال گھر والی سے ہے، کیونکہ اصل بندے کا پتہ گھر سے چلتا ہے۔ گھر میں انسان اپنے آپ کو کھولتا ہے، جو بڑے پردے پہنے ہوتے ہیں، ڈالے ہوتے ہیں نا، وہ پردے نکلتے ہیں، اترتے ہیں گھر کی دہلیز میں۔ تو یہ سوال کرنے والے نے گھر والی سے پوچھا ہے بتائیے پیارے پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے؟ قربان جاؤں 9 سال رسول اللہ کی رفاقت میں رہنے والی، آپ کے ساتھ زندگی بسر کرنے والی، شب و روز گزارنے والی کہتی ہے مجھ سے سوال کرتے ہو رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ محمد مصطفیٰ کے اخلاق کی بات کر رہے ہو، کان خلقہ القرآن، الحمد کی الف لام سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھو، قرآن میں جتنی بھی تمہیں خوبیاں نظر آئیں گی وہ ساری تمہیں ذات مصطفیٰ میں جمع نظر آئیں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کان خلقہ القرآن، پورے کا پورا قرآن بھرا پڑا میرے نبی کے اخلاق سے، یعنی جتنی بھی خوبیاں اللہ نے انسان کی، اچھے انسان کی قرآن میں بیان کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کان خلقہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی خوبیاں اللہ نے قرآن میں ایک اچھے شخص کی بیان کی ہیں کہ ایک بہترین انسان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، جتنی بھی اللہ نے برائیوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک اچھے انسان کو ان برائیوں سے دور رہنا چاہیے، یہ ساری کی ساری خوبیاں جمع کرو تو تمہیں ساری کی ساری محمد مصطفیٰ کے اندر نظر آئیں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایک بھی ایسی خوبی نہیں کہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہو اور وہ ذات مصطفیٰ میں اس کی جھلک نظر نہ آئے۔ کتنی بڑی بات کی گئی ہے، کہا میں نہیں بتاتی، رب کا قرآن پڑھو۔ ہر خوبی جو قرآن میں اللہ نے نیک لوگوں کی بیان کی ہے، اچھے لوگوں کی بیان کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جس انداز کو، جس بات کو، جن الفاظ کو، جس گفتگو کو، جس عمل کو جو انسانیت کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق بھلائی کا سبب بنتا ہے، رب کے قریب کرنے والے الفاظ ہیں، وہ اعمال، وہ کام، وہ امور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے تمہیں ذات مصطفیٰ میں نظر آئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے بلند اخلاق پہ فائز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا خوبصورت انداز زندگی تھا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک اور سوال کرنے والا آتا ہے، وہ بھی انہی سے سوال کرتا ہے، کہتے ہیں ماں جان آپ بتائیے تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کیسی؟ کہا پوچھنے والے کیا پوچھتے ہو، رسول اللہ کی گھر کی زندگی بڑی خوبصورت زندگی تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لاتے تو ہمارے چہرے خوشی سے چمک اٹھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے ہیں، آپ اتنے ہمارے ساتھ فرینڈلی اور فرینکلی انداز میں گھر میں رہا کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم اپنے دل کی ہر بات کر لیا کرتے، ہمیں کبھی بھی رسول اللہ سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں 9 سال رسول اللہ کے ساتھ رہی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی گالی گلوچ کیا، اور ان 9 سالوں میں عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، کہیں ایک غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئیں، لیکن ذات مصطفیٰ کا اخلاق اتنا خوبصورت ہے، آپ نے 9 سالوں میں کبھی مجھے ایک دفعہ بھی کسی بات کے اوپر مارا نہیں ہے۔ آٹھے تو 9 دن نہیں لنگ رہے، سیرت نبی کی بات کر رہا ہوں، امت مصطفیٰ کی میں اندر موجود ہے، میں اور آپ الا ماشاء اللہ۔ ہمارے گھروں میں ہمارے جو معاملات ہیں کبھی ان کے اوپر غور کر کے دیکھیں، ہماری زندگی کیا رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ہے؟ قرآن تو کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آئیڈیل زندگی تمہارے لیے بنائی ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں آپ کے لیے مشعل راہ، وہ ہیں اسوہ حسنہ، ان کو فالو کرو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، جیسا وہ کر کے گئے ہیں ویسا کرو گے تو کامیاب ہو پاؤ گے۔ آج دعویٰ ہے محبت کا، آج دعویٰ ہے رسول اللہ کے ساتھ پیار کا، آج کہتے ہیں ہم امت مصطفیٰ میں ہیں اور ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے، لیکن ادائے مصطفیٰ کو، انداز مصطفیٰ کو، گفتار کا سٹائل مصطفیٰ کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج میرا معاشرہ اخلاقیات کی تنزلی میں یقین جانیے بہت گہرے گڑھے میں گر چکا۔ آج ہمارے اندر عدم برداشت کا عالم یہ ہے کسی شخص کی بات کو سننا جو بھی ہماری طبع کے خلاف ہے، ہم ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہاں دیکھیے گھر سے گواہی کیا مل رہی ہے، کبھی ایسا موقع نہیں آیا، اور یہ 1 2 4 دن کی بات نہیں ہے، 1 2 4 مہینے کی بات نہیں ہے، 1 2 4 سالوں کی بات نہیں ہے، 9 سال رفاقت مصطفیٰ میں رہی ہیں، نشیب و افراز آئے 9 سالوں میں، کئی ایک باتیں آئیں جن میں اختلافات ہوتے ہوں گے، ایسا ہر گھر میں ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان یہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، سبحان اللہ۔ کہا میں جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے میری کسی بات کی وجہ سے ناراض ہوتی ہو، مجھے علم ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر بتائیے تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں کب آپ سے راضی ہوتی ہوں کب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں؟
اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے کہ آپ یہاں تک اپنے گھر والوں کو جانتے کہ ان کی خوشی کا، ان کی ناراضگی کا بھی اللہ کے پیغمبر کو علم ہوتا۔ کہا بتائیے، کہا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، مطمئن ہوتی ہو تو بات کرتے ہو، جب تم نے قسم اٹھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے ہونی چاہیے۔ تم قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، تب جب تم نے قسم اٹھانی ہوتی ہے تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، تب تم میرا نام لینا چھوڑ دیتی ہو۔ جب یہ الفاظ سنے رسول اللہ سے تو کہتی ہے واللہ، اللہ کے پیغمبر میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، عائشہ زبان سے آپ کا نام لینا چھوڑتی ہے، ناراضگی کے عالم میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں، لیکن دل میں جو آپ کا ادب اور احترام موجود ہے میں اسے کبھی کم نہیں ہونے دیتی۔ اللہ ایسی فرما بردار نیک صالح بیویاں سب کو عطا فرمائے۔ میں زبان سے تو چھوڑتی ہوں نام لینا، دل میں آپ کے بارے میں کبھی بغض نہیں رکھا، دل سے کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوئی، کبھی شکوے شکایات نہیں پالے۔ اخلاق مصطفیٰ کی میں بات کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق حسنہ رسول اللہ کا کتنے خوبصورت تھے، اخلاق حسنہ کتنے پیارے تھے اللہ کے پیغمبر اسلام کے۔ آپ کیسی خوبصورت زندگی گزار کے گئے ہیں، گھر والے اس بات کی گواہی دیتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر اچھی زندگی کسی نے گزاری نہیں۔ کہتے ہمارے چہرے چمک اٹھتے، آپ گھر کے کاموں میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے۔ دیکھیے کتنا بڑا سیرت کا یہ پہلو ہے، یہ سبق لے کر جائیے گھر کے کاموں میں۔ دنیا کا سب سے وی آئی پی شخص جو ہے، میں کہتا ہوں سارے پروٹوکول لینے والے، سارے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ، سارے وی آئی پی لوگ جو ہیں، ان کے سارے پروٹوکول کو اکٹھا کریں، محمد مصطفیٰ کے جوتے کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاک سے خاک کا بھی مقابلہ نہیں۔ اتنی عظیم بلندی پہ فائز کیا میرے رب نے رسول اللہ کو، اس کے باوجود گھر میں آتے تو گھر والوں کے ساتھ عام میں ہاتھ بٹایا کرتے، گھر میں تشریف لاتے تو گھر والوں کے ساتھ آپ ہنسی مذاق کیا کرتے، گھر میں تشریف لاتے تو آپ ایسے رہتے جیسے ایک بہترین دوست گھر پہ آ گیا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے حالات، گھریلو ناچاکیوں کی بڑی وجہ، آج ہمارا وہ بی پی ہم نے کہہ دیا جی، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے مجھے جب میں گھر آتا ہوں، اس لیے میں غصے میں رہتا ہوں، اس لیے میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ تمہاری ہنڈیا کے نمک نے میرے دماغ کو خراب کیا، نہ تم نمک تیز کرتی نہ میری زبان خراب ہوتی۔ آج تمہاری مرچ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ گالی گلوچ میری زبان سے نکلی، کیونکہ مرچ تلخ ہوتی ہے، اس نے مجھے تلخی دی ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ سخت الفاظ کا چناؤ اس لیے ہوا، اس کے پیچھے بھی قصور تمہارا، بولا میں لیکن جرمدار تم ہو، تم نے مجھے کیا ہے اس طرح کے، اس لیے میں نے بدتمیزی سے تمہارے ساتھ پیش آیا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہے کہ آپ گھر میں بڑے انتہائی اچھے اخلاق کے ساتھ ہم سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پہ فائز تھے۔ اور یاد رکھیے جو انسان نرم بولنا سیکھ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جو اجر دیں گے سو دیں گے، دنیا میں بھی اللہ اسے اوج ثریا پہ پہنچا دیتے ہیں۔ کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہتا ہے جو جھک جاتا ہے نا وہی اسی کو اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں جن درختوں کی شاخیں جھکی ہوتی ہیں پھل انہیں کو لگتا ہے، یہ بات حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے انسانوں کو۔ نرم گفتگو جو ہے چند سیکنڈ میں انسان کے جو الفاظ ہیں اگر وہ اچھے بول لیتا ہے، سامنے والے کے دل میں گھر کر جاتا ہے، وہی چند سیکنڈ کی گفتگو ہوتی ہے، نکلتے الفاظ ہیں، سامنے والا خونی رشتے میں ہوتا ہے لیکن کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ یہ اخلاق اور بد اخلاقی کے درمیان بڑا باریک سا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، بال کے برابر فرق ہے، یہاں اخلاق کھڑا ہے یہاں بد اخلاقی ہے، کیونکہ بولتے ہوئے بہت سپیڈ کے ساتھ انسان بات کرتا ہے، چند سیکنڈ میں انسان بہت کچھ بول دیتا ہے۔ بڑے سارے بول ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تلوار کا لگا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان سے پہنچی گئی تکلیف کا بھرم نہیں ہو پاتا۔ بڑے سارے الفاظ جو آپ کو لوگوں کی نظروں میں مقبول کر دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں آپ کی زبان سے نکلتے ہیں سامنے والے کے دل کو چھنی کر جاتے ہیں، آپ لاکھ اپالوجائز کریں، سوری کے میسج بھیجیں، معذرت کریں، لیکن وہ جو تکلیف آپ نے چند لمحے کو اسے پہنچائی ہے وہ زندگی بھر نہیں بھول پاتا۔ آپ کو معاف کر بھی دے لیکن اس کا درد، اس کی تکلیف کا جو اس وقت لمحے میں جو اسے پہنچتی ہے وہ زندگی بھر اسے نہیں بھول پاتا ہے، کیونکہ یہ صحیح کسی نے کہا ہے کہ زبان کا لگا زخم بھول جاتے ہیں۔ آج تلوار کا لگا زخم انسان چھوڑ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، بھر سکتا ہے، لیکن زبان کے لگے زخم کو نہیں بھرا جا سکتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھیے ذرا، میں کہتا ہوں ذرا ذہن میں لائیے، انسان حیران ہو جاتا ہے کتنا خوبصورت اخلاق، اتنی زیادہ رسول اللہ کے اندر برداشت کا، اتنا بڑا عالم، اتنا زیادہ اسٹیمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح مسلم میں واقعہ ہے، اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کے، ایک شخص آتا ہے باہر سے اور آ کر کیا کرتا ہے، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ بد اخلاقی کی، مسجد کی توہین کی کتنی بڑی جسارت ہے۔ جیسے آپ اور میں اس وقت سوچ رہے ہیں ایسے صحابہ کرام کا ایمان کھولا، اٹھے اس کو مارنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے کہ یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، تم یہاں پہ پیشاب کر رہے ہو۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا، کہا رک جاؤ، یہ جو غلط کام کر رہا ہے غلط ہے، لیکن اسے کرنے دو، اگر ابھی اس کو درمیان میں اٹھا دو گے یہ بیمار پڑ سکتا ہے، کیونکہ پیشاب کے روک لینے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اسے اپنے اس کام سے فارغ ہو جانے دے۔ جب وہ انسان فارغ ہو گیا، کہا جاؤ اس کے اوپر پانی بہا دو، اور اسے کہا تو میرے پاس آ جا۔ اب یہ بندہ، اس نے دونوں منظر دیکھے، آیا تھا، آ کر پیشاب کیا، صحابہ کرام اٹھے مارنے کے لیے، ان کا غصہ بھی اس نے نوٹ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا صحابہ کرام کو، اس نے آپ علیہ السلام کے انداز اخلاق کو بھی نوٹ کیا۔ پاس آتا ہے، قریب بٹھایا، کہا ہے اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ ہم عبادت کرتے ہیں، تم نے یہاں پہ پیشاب کیا ہے، یہاں پہ پیشاب نہیں کرتے، یہ بہت غلط کام ہے، یہ پاک جگہ ہے، اسے ناپاک نہیں کرتے، اور آئندہ آپ اس طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ یہ اچھا عمل نہیں ہے، جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے مختصر سے نصیحت کی اور اسے کہا چلے جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں یہ جانے کی بجائے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اے اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما۔ کیا کہتا ہے؟ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما۔ صحابی کہتے ہیں بھیجنے والوں نے اسے بھیجا، وہ یہود تھے، یہ آیا، رسول اللہ نے کوئی اسے قرآن کی آیت نہیں بتائی، آپ نے اسے کوئی دینی تعلیم نہیں دی، آتا ہے صرف یہ کہا کہ آئندہ یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا۔ اب یہ محبت کو دیکھتے ہوئے کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے، اور فوری طور پہ دعائیہ انداز میں کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما، اور یہاں پہ باقی جتنے بیٹھے ہیں کسی پہ بھی رحم نہ کرنا۔ اب یہ دیکھیے ایک اور جسارت ہے اس کی، صحابہ کرام کو کہتے ہیں ان میں سے کسی لا یرحمکم، اللہ کسی پہ بھی رحم نہ کرنا سوائے مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر اسلام مسکرائے اور کہا ہے اللہ کے بندے، تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب پہ رحم فرما۔ یعنی یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کی کہ رب سے جب بھی مانگو سب کے لیے مانگا کرو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس انسان کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ آج مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، جو بالغ ہے وہ اپنی اداؤں پہ غور کرے، بچوں کی بات نہیں کر رہا، بڑوں کی بات کر رہا ہوں، جو نوجوان ہیں بزرگ ہیں، ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کوئی شخص ایسا ہم دکھا سکتے ہیں معاشرے میں جس نے ہمارے عمدہ اخلاق کی وجہ سے کوئی گناہ چھوڑا ہو؟ تو لوگوں نے اس پاسے لانے ہیں، ہم تو بتاتے ہیں طریقے، بد اخلاقی کرتے کیسے ہیں یہ سکھاتے ہیں، بلکہ بتاتے ہیں، اس راستے پہ لوگوں کو چلاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا علی اگر تیری وجہ سے اللہ کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یاد رکھیے اخلاق کے ساتھ جو انسان انسانوں کو اپنا گرویدہ کر سکتا ہے، بات بنوا سکتا ہے، وہ بڑی سے بڑی تعلیم کے ساتھ بڑی سے بڑی کتابوں اور یونیورسٹیوں میں بھی نہیں مل سکتی۔ اصل تربیت، اصل خیر جو ہے وہ آپ کے انداز گفتگو میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ کی بڑی ہے، کئی ایک واقعات میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ ذرا دیکھیے تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، صحیح بخاری مسلم حدیث ہے، اور آ کر کیا کرتا ہے؟ آتے ہی، سردیوں کا موسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لے رکھی ہے، یہ آتا ہے چادر کے دو کونے پکڑتا ہے اور اس کو بل دینا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر چادر کو بل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے بل دیے اس نے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو جلالی طبیعت کے مالک ہیں، فوری طور پہ تلوار نیام سے نکالتے کہتے ہیں اس کا سر میں اس کے تن سے جدا کر دوں، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی بد اخلاقی کی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے، چادر گلے میں ڈال کے اس کو بال دے رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اسلام نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا عمر رک جاؤ، اس کو کچھ نہ کہنا، اس کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ اب وہ ساتھ ساتھ بال دیتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ کہتے ہیں آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا وہ واپس کریں، اگر آپ مجھے ابھی واپس کرتے ہیں تو میں یہ چادر چھوڑ دوں گا، اگر آپ آج میری رقم نہیں دیتے میں اسی طرح بل دے کے آپ کی جان لے لوں۔ اب بد اخلاقی کی انتہا دیکھیے، صحابہ ساتھ کھڑے ہیں، مارنے کے لیے تیار ہیں۔ سوچئے ذرا، پوری کائنات کا سب سے عظیم شخص، رب کائنات نے اسے سید کائنات بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، اور یہ بد اخلاقی کرنے والا حد سے تجاوز کر چکا۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں اس قدر اس نے بال دیے، آپ کی آنکھیں ایسے جیسے باہر آنے کو ہیں، چہرہ سرخ ہو گیا، آپ علیہ السلام کا سانس لینا محال ہو گیا، اس قدر اس نے بال دیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے اسے مارنا نہیں ہے، میں نے اس سے قرض لیا ہے، وقت مقرر ہوا تھا لیکن یہ وقت سے پہلے مطالبہ کر رہا ہے واپسی کا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہے، واپس کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ پہلے ڈیمانڈ کر رہا ہے، محبت یہ ہے کہ اس کو قرض ادا کر، وقت سے پہلے آ گیا لیکن کہنا کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ٹائم مقرر ہے، اس سے پہلے مانگ رہے ہیں،
مطالبہ اس سے پہلے کرتا ہے اور انتہائی بدتمیزانہ انداز میں یہ مطالبہ کر رہا ہے، رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہوئے اپنی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو رقم دے دو، اس کو کہنا کچھ نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہاں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر جاری کیا صحابہ کو، وہاں اس نے نہ صرف چادر چھوڑی بلکہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ چمٹ کر رونا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں اپنے اس جرم پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا اسٹیمنا اخلاق کیا ہے، میری بدتمیزی پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کی اس عمدہ گفتار سے، آپ کے اس اچھے اخلاق سے میں اتنا متاثر ہوں، اپنی غلطی کی معافی بھی چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے آپ کا دیوانہ بھی بننا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر لیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرنے آیا تھا، اس کو بھیجنے والوں نے بھیجا، بھڑکایا اس کو، جاؤ جا کے اس طرح سے بدتمیزی کرو، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اس کی بدتمیزی کو برداشت کیا بلکہ معاف کیا، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اسلام جیسی دولت سے نواز دیا۔ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے تو بنتا ہے صاحب۔ ہاں جی، یہ ایک دفعہ میری داڑھ تھلے آئے، پھر دیکھو کیسی چٹنی بنانا ہے۔ اس نے بہت تنگ کر رکھا ہے مجھے، اس نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم حق پہ ہو، سنیے صحیح مسلم کی حدیث، کہا تم حق پہ ہو، صحیح ہو، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ رشتہ دار ہے، دوست بھائی ہے، محلے دار ہے، اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، قصور تمہارا نہیں ہے، جرم اس کا ہے، تکلیف اس نے دی ہے، تم حق پہ ہو، مظلوم ہو، ظالم وہ ہے جس نے تمہیں پریشان کیا ہے، اپنے الفاظ سے یا اپنے ہاتھ سے یا اپنے کسی عمل سے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، تم حق پہ ہوتے ہوئے اسے معاف کر دو۔ اے یہ عمل دنیا میں تم کر لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے درمیانی حصے میں رب تعالیٰ سے محل میں تمہیں لے کر دے دوں گا۔ چند سیکنڈ کی بات کرتی ہے میڈیکل سائنس۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسان کو جب غصہ آتا ہے نا تو اس کا دورانیہ صرف 10 سے 15 سیکنڈ کا ہے۔ 10 سے 15 سیکنڈ اگر انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر لے تو 15 سیکنڈ کے بعد خود بخود غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور اچھے اخلاق کا، عمدہ گفتگو کا، کسی کے ساتھ خیر اور نیکی بانٹنے کا، خوشی کا دورانیہ میڈیکلی سائنس کہتی ہے 7 سیکنڈ ہے۔ 1 منٹ مسلسل بندہ انجوائے کرتا ہے اس لمحے کو، اور 15 سیکنڈ ہم برداشت نہیں کرتے اور زندگی کو اپنی جہنم بنا دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں آج لوگ ہم سے دور ہیں، آج ہماری نمازیں، تہجدیں، آج ہمارا ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، اس کی کثرت ہونے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ہمارے بارے میں محبت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا انداز گفتگو صحیح نہیں ہے، آج ہمارے الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہے۔ وہ کہنے والوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہتا ہے پہلے تولو پھر بولو۔ ہم کہتے نہیں، پہلے بولو پھر تولنے کا کام کسی اور کو سونپ دو، وہ تولتا رہے کہ میں نے کتنے بڑے برے الفاظ زبان سے نکالے ہیں اور ان کا کتنا بڑا خمیازہ مجھے زندگی میں بھگتنا پڑا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل کے طور کے اوپر ہمیں یہ اپنی زندگی کی یہ جھلک دکھا کے گئے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا انداز گفتگو اچھا۔ یہ ذرا جھلک لیجئے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام گئے، جنگ کے لیے گئے، اور ایک علاقے سے، اس علاقے کا، اس بستی کا سردار جو ہے اسے گرفتار کر کے لیا۔ مشہور و معروف واقعہ، کئی خطبہ علماء سے سنا، کئی کتب میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن اس میں جو سبق ہے اس سبق کو کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ سردار کو گرفتار کیا ہے، اس بستی کا بڑا چودھری وڈیرا سردار گرفتار ہوا، مال و متاع اس کے پاس، چودراہٹ اس کے پاس، ہوتا اس کے پاس، لوگ سارا معاشرہ اس کے متحد ہے، یہ ان کا سردار ہے، ان کا بڑا وڈیرا ہے۔ صحابہ کرام گرفتار کر کے لے آتے ہیں، آ کر مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اب یہ شخص باندھ دیا گیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آ کر اسے پوچھتے ہیں کیف حال یا سماما، اے سماما تمہارا کیا حال ہے؟ اب جواب تو یہ کہنا چاہتا ہے میں ٹھیک ہوں یا میں نہیں ٹھیک ہوں۔ کہتا ہے مجھ سے حال نہ پوچھیں، آپ کے لوگوں نے میرا جو حال کیا ہے، اگر آپ اس کے کام کے پیچھے آپ کا مقصد یہ ہے، مجھے گرفتار کر کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مال و متاع چاہتے ہیں، مجھے چھوڑیے، میں ایک امیر قبیلے کا سردار ہوں، آپ کو مال و متاع سے نواز دیتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اپنی ڈیمانڈ اور مطالبہ بتائیے، میں بہت اثر و رسوخ رکھنے والا شخص ہوں، آپ کو وہ فائدہ دے دیتا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آپ نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، پاس لے آئے ہیں، اس روح زمین پہ بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں جن کو میں جانتا ہوں، آج سے پہلے بھی میری یہ سوچ تھی کہ سارے انسانوں میں مجھے سب سے بری ذات نعوذ باللہ وہ آپ کی ذات لگتی ہے۔ آج آپ کو دیکھ بھی لیا ہے
تو میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں سب سے برے ترین شخص آپ ہیں، کیونکہ آپ نے اور آپ کے لوگوں نے مجھے گرفتار کر کے یہاں پہ باندھ دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اس بدتمیزی کو دیکھتے ہوئے صحابہ سے کہتے ہیں اس کو کھانا دو، یہ بھوکا ہے، آپ اس کو لے کر آئے ہو، اس کو بھوک لگی ہو، اس کو کھانا کھلاؤ، اور کھانا تم میں سے کوئی نہ کھلائے، میرے گھر میں جاؤ، میری بیوی سے کہو جو آج گھر میں پکا ہے، مسجد نبوی میں محمد مصطفیٰ کا مہمان آیا ہے، اسے کھلانا ہے، گھر میں جو بھی موجود ہے وہ دے دیجیے، میرے گھر سے کھانا لاؤ۔ دیا گیا، کھانا کھایا اس نے۔ صحابہ کہتے ہیں اگلا دن آیا، صحیح مسلم کی میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، رسول اللہ نے پھر حال پوچھا، اس نے پھر سے بدتمیزی کی، پھر سے رسول اللہ کے ساتھ توہین انداز میں اس نے گفتگو کی، کہا میرے گھر سے کھانا لاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، یہ آپ صبح بھی کھلا رہے ہیں، شام بھی کھلا رہے ہیں۔ اس کا حال پوچھا، صحابی کہتے ہیں تیسرا دن ہوا، اللہ کے پیغمبر نے اسے پوچھا، کھانا کھلایا، وہی اس کا انداز تو توہین آمیز، آپ نے کہا آج اس کی رسیاں کھول دو، اسے آزاد کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ 3 دن اس نے اپنا اخلاق بتایا ہے، 3 دن ہم نے اس کو اپنا اخلاق بتایا، آج اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، ہم اس سے کچھ نہیں چاہتے، جاؤ بھائی تمہیں آزادی ہے، چلے جاؤ اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، اپنی بستی میں واپس چلے جاؤ۔ سمامہ کہتے ہیں رسول اللہ نے جانے کے لیے مجھے کہا تھا، میں نے قدم مسجد نبوی سے باہر نکالنے شروع کیے، اب میں دیکھتا ہوں میرے قدم بھاری ہوتے جا رہے ہیں، جو میں باہر کی جانب جاتا ہوں، دل میں دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے، سمامہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ جس کے ساتھ ملے ہو اس سے زیادہ اچھا انسان تو معاشرے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، آؤ واپس پلٹ آؤ، جو ان کا پیغام اس پیغام کو قبول کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھی صحابی بن جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے آگے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف آیا، جب میں پیچھے آ رہا تھا تو جاتے ہوئے آہستہ جا رہا تھا، واپس آتے ہوئے دوڑتا آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ نے بھی تلوار نکال لی، حمزہ رضی اللہ نے بھی تلوار نکال لی کہ کہیں یہ رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا دونوں تلواریں نیاموں میں ڈال لو، یہ مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے میرا ساتھی بننے کے لیے پلٹ رہا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے میرا صحابی بننے کے لیے واپس آ رہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، آپ کا انداز گفتگو تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اعمال کے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک لوگوں کی کایا پلٹ دی، بڑے بڑے سخت دل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نرم دل کر دیا۔ آج ہم آپس میں مسلمانوں کے لیے نرم نہیں ہے۔ رسول اللہ کی حدیث سن لیجئے، کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اصل مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، اسقل المیزان الی یوم القیامہ، قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری جو عمل ہوگا، ایسا عمل جس کا انسان کو سب سے زیادہ ثواب دیا جائے گا، ایسا عمل جس کی سب سے زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایسا عمل جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، ایسا کام جو انسان کو سب سے زیادہ سب سے تیزی کے ساتھ رب کے قریب کرتا ہے، ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان انسانوں کے دل میں گھر کر جاتا ہے، ایسا عمل جو انسان کے دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، جو بیگانوں کو اپنا کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اسقل المیزان الی یوم القیامہ، قیامت کے میدان میں سب سے بھاری عمل ثواب کے لحاظ سے، نیکیوں کے لحاظ سے، رب کی محبت کے لحاظ سے، رب کی رضا کے لحاظ سے، رب کے قرب کے لحاظ سے، جنت میں جلدی جانے کے لحاظ سے جو سب سے فائدے والا عمل ہے، تو میں الحسن الخلقی، وہ تمہارا انداز گفتگو ہے، جتنا اچھا کر لو گے اتنا زیادہ اجر پالو گے، جتنا تمہارا اخلاق اچھا ہوگا، انداز گفتگو بہتر ہوگا، اتنا ہی تم رب کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ چیک کر کے دیکھیے، انداز گفتگو کو نرم کر کے دیکھیے، معاف کرنا سیکھیے، یہ عمل کر کے دیکھیے، دوسرے کو فائدہ جو ہوگا سو ہوگا، آپ کی خود کی زندگی میں اللہ بہاریں لے آئے گا، آپ کے خود من میں اللہ تعالیٰ تسکین آپ کو عطا کر دے گا۔ جب انسان انسانیت کے لیے رحم کے معاملات سوچنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تنگی تکلیف دینے والوں کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہا تم اچھے اخلاق سے پیش آتے ہو، اچھے طریقے کے ساتھ پیش آتے ہو، لوگ تمہارے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، لوگ تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تم اپنی اچھائی کو مت چھوڑنا، تم اپنے اچھائی کے راستے کو مت ترک کرنا، تم اپنے انداز گفتگو کو مت بدلنا، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، برا سوچتا ہے، برا کرتا ہے، یاد رکھو اللہ تمہیں تمہاری اچھائی کرنا صرف اجر دیں گے، بلکہ جو تمہارے لیے برا سوچتا ہے، برا کر رہا ہے، بری پلاننگز کر رہا ہے، اللہ اس سے بچانے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر بھی کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھا بولنے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اخلاق مصطفیٰ کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، انسانیت کے ساتھ رحم نرم گفتگو کرنے کی اللہ تک توفیق عطا فرمائے، اللہ شائستگی کے ساتھ، عمدہ اخلاق کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے، اسلام کی بہترین حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب موت ہے اللہ ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔